پہلے تو کدھر سے لوگ ہیں؟ لاہور، سرگودا، فیصل آباد، دیر، میڈیا کی ٹیم، سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کے ان کو ہم کہتے ہیں یہ بھی جنگ لڑنے والے ہمارے لوگ ہیں جن کو پتہ چل رہا ہے. اس سے پیچھے پشاور کدھر چلا گیا؟ پشاور کے لوگ یہ ٹیئر گیسنگ سے تو نہیں ڈر گئے؟ اور مردان پیچھے، مردان آگے، شیخوپورہ ادھر، اور یہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے آگے سے سارا مظفر گڑھ اور فیصل آباد ہو گیا. یہ سارا دیر ہے بس. اچھا دیر ہے سر. اچھا جی خاموشی، جو باہر بھی جن کو میں دیکھ نہیں سکتا جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو باہر ہمارے طریقے صاحب کے ٹائیگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آج میں سلام کر رہا ہوں. 400 کدھر ہے؟ اچھا 400 بہت پیچھے. اچھا جی سنیں آپ، خاموشی. دیکھیں کوئی نعرے نہیں، ابھی نعرے نہیں، ابھی نعرے. 10 منٹ رہ گئے ہیں. میرے پاکستانی اور کارکنوں سے سنیں میری بات. ابھی نہیں. دیکھیں ہمارا ملک آج ادھر کھڑا، وہ دو راستوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. ایک بس آئے صاحب، سن لیا میں نے، سن لیا. ایک طرف تباہی کا راستہ، ایک طرف جنگل کا قانون اور تباہی کا راستہ، ایک طرف ظلم اور ناانصافی کا راستہ، ایک طرف وہ راستہ جدھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑتی، طاقتور جرم کرنے والوں کو جیلوں میں نہیں ڈالتی، سزا نہیں دیتی، اور صرف کمزور چوروں کو پکڑتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 1500 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو قوم جدھر ظلم ہوتا ہے اور ناانصافی ہوتی ہے، اور پھر سے میں کہتا ہوں، طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس کو ظلم کا نظام کہتے ہیں. طاقتور مجرم ایک معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. وہ یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر بیچتا ہے، چوری کا نقصان، اور پھر جب منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بیچتا ہے ڈالر لے کے، دوسرا نقصان کرتا ہے. ڈالر کی کمی ہوتی ہے، روپیہ گرتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے تو جو بھی چیز آپ باہر سے منگواتے ہیں، تیل، بجلی، گیس، کوئلہ، وہ سب مہنگی ہو جاتی ہے. وہ جب مہنگی ہوتی ہے ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے، اور ملک میں مہنگائی ہوتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو طاقتور ڈاکو ہے، یہ جو بڑے بڑے اربوں روپیوں کی انہوں نے پراپرٹیز باہر خریدی ہوئی ہیں، یہ آپ کو ایک پٹواری سے، ایک تھانے دار سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. جب پٹواری اور تھانے دار چوری کرتا ہے
تو وہ زیادہ سے زیادہ 2-3 بھینسیں خرید لے گا, چلے گھر ٹھیک کر دے گا, لیکن باہر تو نہیں پیسہ بھیجتا. جو طاقتور لوگ جب ملک میں چوری کرتے ہیں وہ ملک کا دیوالیہ نکال دیتے ہیں, جو آج پاکستان کا ہے. ہم IMF سے صرف $6 ارب ان سے ہم قرضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور صرف 20,000 پاکستانیوں کا $10.4 ارب دبئی میں پراپرٹیز پہ پڑا ہوا ہے. سمجھ جائیں کہ یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے ڈالرز میں. نواز شریف کا اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز ہے لندن میں, یہاں سے پیسہ چوری ہو کے باہر گیا. ان کی تو وہاں کوئی بزنس نہیں تھی, یہاں سے پیسہ چوری کیا, باہر بھیج دیا, دگنا نقصان کیا. اس لیے میرے نبی نے کہا تھا کہ بڑا چور, بڑا ڈاکو مجرم جب وہ چوری کرتا ہے اور معاشرہ اس کو نہیں پکڑتا, ملک تباہ ہو جاتا ہے. آج اگر مغرب میں چلے جائیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی غریب کمزور کی زمین پہ قبضہ کر لے, کیونکہ وہ انصاف ہے. وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں ملتا, کیونکہ کمزور کو طاقتور سے ان کا قانون ان کی حفاظت کرتا ہے. کہیں مجال نہیں ہے یورپ میں, امریکہ میں کہ وہ ایک بیوہ کی زمین پہ طاقتور قبضہ کر لے, کیونکہ انصاف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. بس 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 ابھی نہیں, 5 منٹ رہ گئے, 5 منٹ رہ گئے. سنیں ذرا, میرا کام ہے آپ لوگوں کو اپنے دین کے مطابق سمجھاؤں کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. نماز میں پھر اللہ سے ایک چیز کیا مانگتے ہیں ہم بتاؤ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں مانگتے. وہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں. وہ ہم اپنی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنی ایک انسان کو غیرت دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں جھکاتے, ہم تیرے سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا دوسرا مطلب ہے یہ, لیکن ہم مانگتے ایک چیز ہے. وہ کیا مانگتے ہیں؟ ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے نہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے راستے نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. یہ 2 راستے ہیں. نوجوانوں یہ سن لو, آپ زندگی میں کتنا اوپر جائیں گے وہ صرف اور صرف ایک چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیا آپ وہ اس راستے پہ ہیں, اور وہ راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. وہ سیدھا راستہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور قرآن کی جو چلتا پھرتا قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے اللہ ہمیں حکم کرتا ان کی زندگی سے سیکھو, شریعہ پہ چلو, ان کی سنت پہ چلو, کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے. یاد رکھیں اللہ خود کفیل ہے, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, لیکن جب ہم اس کے راستے پہ چلتے ہیں ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, ہم اپنی زندگی بہتر کرتے ہیں. ہم مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن دلیری سے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی مشکل ہوگی, جس آدمی کو اللہ میں ایمان ہو وہ ساری مشکلوں کا مقابلہ کر سکتا. میں جب کرکٹ کھیلتا میدان پہ اترتا تھا میں ساری فیلڈ مخالف کو دیکھتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے ہرا نہیں سکتا, کیونکہ اور اب جب یہ میں 12 جماعتوں کی PDM اور ان کے ساتھ جو پیچھے ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں, میں جب ان سب کو دیکھتا ہوں
تو وہ کہتے کہ جی لال ہم نے کاٹا ڈال دیا عمران خان پہ. میں ان کو سمجھاتا ہوں بیوقوفو، کاٹا صرف اللہ ڈال سکتا ہے، انسان نہیں ڈال سکتا. کیونکہ سنیں 2 منٹ رہ گئے. کیونکہ اللہ پہ جب آپ کے اوپر ایمان ہو وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے. وہ آپ کی آزادی کا دعویٰ ہے. خوف سے، فرعونوں سے، ملک کے وقت کے یزیدوں سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کبھی نہ بھولیں کہ جو نعرے پہ یہ بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور پھر یہ بھی کہ ہم سب کا رشتہ کیا ہے، کہ ہم سب بس سن لو کھلنے لگا روزہ. سنو میری بات. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے، انسان کو غیرت دیتا ہے. کیونکہ بے غیرت آدمی کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا. غیرت، آپ کا دین آپ کو غیرت دیتا ہے. اور اس سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، امیری غریبی کی. اصل میں تو امیر ہوتا ہی وہ ہے جس میں غیرت ہو، جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جس کو کوئی خرید نہیں سکتا، ڈرا نہیں سکتا. وہ غیرت مند آدمی ہوتا ہے جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو کبھی جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کی غیرت چلی جائے گی، جو رشوت لیتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ اسے خوف خدا ہے، اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ جب میں کسی سے غلط کام کروں گا میری غیرت کو نقصان پہنچے گا. یاد رکھیں بڑا آدمی، بڑا انسان کبھی بے غیرت نہیں ہوتا. بڑا اللہ جب جس کو عزت دیتا ہے، بڑا مقام دیتا ہے، وہ ہمیشہ غیرت مند ہوتا ہے. اور جو قوم جو ہم نے پاکستان بنانا ہے، وہ جب ایک قوم دوسری قوموں سے بھیک مانگتی ہے وہ اپنی غیرت کھو بیٹھتی ہے. قومی غیرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ان عربوں کو دیا تھا جن کی حیثیت نہیں تھی، ان کو دنیا کی امامت کروائی تھی. اللہ نے ان کو دنیا کی امامت کروائی تھی. 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی تھی کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ سمجھ بیٹھے تھے، بڑے انسان بن گئے تھے. انسان کو پر لگ گئے تھے. جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ زمین پہ کیوں چوٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں. ہم سب کو پر دیے ہیں، اور پر دینے کے لیے لا الہ الا اللہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. غیرت مند انسان کوئی پر ہوتے ہیں جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، جھوٹ نہیں بولتا، کرپشن نہیں کرتا. اور آپ ہیں انشاءاللہ میری وہ ٹیم جو اس پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کرے گی. پاکستان زندہ باد. دعا کر لے. اذان ہوگی، دعا کر لے. نمبر 1 کہ اللہ، ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنا. آمین. اللہ پاکستان میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے آ جو لوگوں کو آزاد کر دے. اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا کہ کوئی انسان یا کوئی پاکستان کے اندر انسان بھوکا نہ سوئے. اور آخر میں، اور یہاں دیر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو زیادہ اس کا آپ کو سمجھ ہوگی کہ وہ ملک ہو جو ہمارے نوجوانوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہ جانا پڑے، بلکہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. آمین. پاکستان